الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالم لتراب مقدم الابتداء ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم، سورہ مجادلہ کی آخری آیت جس پر تینوں تقریر اسی موضوع پر اسی آیت کے ضمن میں ہوئی، آج تھوڑا سا موضوع کو اور گسترش دیتے ہوئے اور پھیلاتے ہوئے، کیونکہ ایک جملہ ملا زیارتوں میں، ایک جملہ ہے معصومین فرماتے ہیں، زیارت امین اللہ میں بھی ہے، فرماتے ہیں کہ بار الہ مجھے صفت رضا کے ذریعے سے سکون عطا کر، یعنی رضا ہمارے اندر پیدا ہو، جس پر آپ حضرات روشنی ڈال چکا ہوں آپ حضرات کے سامنے، یعنی اللہ کے مقدرات پر راضی رہنا، تسلیم رہنا۔ گزشتہ مجلسوں میں بھی یہی باتیں رہیں کہ دیکھیے ہر انسان کی زندگی میں مشکلات تو ہے، پریشانیاں آنی ہیں، لیکن یہ تین چیزیں ہیں جو کل کی تقریر میں ہوا بیان کہ یہ بیلنس لاتی ہیں زندگی میں، تعادل برقرار کرتی ہیں۔ ایک تو اللہ کی مصلحت پر، اس کے قضا پر راضی رہنا، اور اس کی بلاؤں پر صبر کرنا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ یہ چیزیں جو ہے وہ زندگی میں ایک طرح کا تعادل برقرار کرتی ہیں۔ تو اب جو کہ زیارت میں ہے، یہ بھی معصومین کا جملہ ہے کہ صفت رضا کے ذریعے سے ہم کو سکون ادا کر۔ تو عزیزو، سکون بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا کا عیش اور آرام آج ہماری زندگی میں فراہم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سکون اور آرامش، چین، یہ بہت کم ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ جو جسمانی عیش اور آرام کے وسائل ہیں، یہ پہلے زمانے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو یہ چیزیں نہیں نصیب تھیں۔ وہ گھوڑے پر سواری کرتے تھے، بہت زیادہ گھوڑے پر یا گدھے پر سواری ہوتی تھی۔ آج مرسڈیز اور BMW اور پلین اور ٹرینیں ایک سے اس پر سفر کر رہے ہیں۔ ٹھنڈا پانی پینا ہوتا تھا، مٹکا اور سراہی کا سہارا لیا جاتا تھا، ابھی فریج میں رکھ دیا جا رہا ہے ٹھنڈا پانی، جتنا ٹھنڈا پینا ہوتا ہے ٹھنڈا، چلڈ واٹر پی لیا۔ اسی طرح سے ہر طرح کے وسائل آپ دیکھیں، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ عیش اور آرام کا تعلق جسم سے، جسم کو کتنا بھی آرام دے دیا جائے، سکون کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ سکون کا تعلق دل اور دماغ اور روح سے ہے انسان۔ پہلے مجھے یاد ہے، میں نے مثال کہی تھی، اور چونکہ سب کی نظروں سے گزری ہوئی بات ہے کہ پہلے مسالہ پیسنا ہوتا تھا تو گھنٹوں بیٹھ کے سل بٹے پہ مسالہ پیسا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آج 5 منٹ لگتا ہے، مکسر میں چلا دیجیے، مسالہ تیار ہو گیا۔ ہر وسائل موجود ہے عیش اور آرام کے، اس کے باوجود بھی سکون اور چین نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آج آپ دیکھیے اس زمانے میں لوگوں کے گھریلو زندگی دیکھیے، مجھے کسی نے کہا بھی مولانا ذرا اس پر بولیے، بلکہ ایک ویڈیو بنا کر کے بھیجیے،
توفیق نہیں ہو پائی ویڈیو بنا کے بھیجیں. دیکھیے ذرا ذرا سی بات پر طلاق ہو جا رہا ہے، کیونکہ ہر آدمی بے چین ہے. کسی نے ٹی وی کا دیکھنے کے لیے ریموٹ نہیں دیا، کسی نے موبائل نہیں دلایا، یا کسی نے جو ہے باہر جانے سے منع کر دیا اگر شوہر نے، تو طلاق ہو جا رہی. طلاق کی جو تعداد اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے، یہ ایک قسم کی روح کی بے چینی کی دلیل ہے. خودکشی دنیا میں اتنی زیادہ، یہ کیا ہے؟ یعنی روح بے چین ہے، روح پریشان ہے. اس لیے ہمارے آپ دیکھیں ائمہ معصومین دعا مانگتے تھے، آرام کی دعا نہیں بلکہ سکون کی دعا مانگتے تھے. چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اللہم انزل علی منک سکینہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وانزل علی منک سکینہ. بہت چھوٹی سی دعا، بار الہ محمد اور آل محمد پر درود دیں اور میری طرف آپ اپنی طرف سے سکون بھیج. سکون بہت ضروری ہے عزیزو. شادی کا جو مقصد ہے، یہ جو قرآن میں جس کا ذکر ہے، وہ شہوت جنسی کی تسکین کے لیے نہیں ہے بلکہ سکون حاصل کرنے کے لیے. سورہ روم میں جو آیت ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جوڑا خلق کیا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنی زوجہ سے سکون حاصل کرو. اصل مقصد سکون کا ہے. بہرحال قرآن میں جو سکون کے لیے 2-3 لفظ استعمال ہوئے ان کو بھی میں بتا دوں. ایک تو یہ سکون، وجعل اللیل سکنا، پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں نے رات کو تمہارے لیے سکون کے موقع قرار دیا، یعنی سکون حاصل کرو. لفظ سکون. ثم، یہ سورہ توبہ کی ہے، ثم انزل اللہ الی رسولہ سکینہ، اللہ نے اپنے رسول کی طرف سکون عطا کیا. ثم انزل اللہ سکونہ علی رسولہ و علی المؤمنین، اس طرح آیت ہے. میں نے مفہوم ادا کیا تھا سکون. تو لفظ سکون بار بار قرآن میں آیا ہے، لیکن اسی کے معنی میں، سکون ہی کے معنی میں دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے اطمینان. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. جیسا کل میں نے اس کا کہ ذکر فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر الذکر نور، نماز ایک ذکر ہے. عزیزو نماز کے بارے میں تو آپ حضرات سنتے بھی رہتے ہیں کہ نماز جو ہے اس کے دو قسم کے اثرات ہیں. کچھ اثرات اس کے ایجابی ہیں اور کچھ اثرات اس کے سلبی ہیں. کچھ چیزوں کو دور کرتا ہے ہم سے، نماز دور کرتی ہے، کچھ چیزوں کو لے آتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں کو ہم سے دور کرتی ہے، اور وہی نماز ہمارے دل کو نورانی کرتی ہے، دل میں تقویٰ پرہیزگاری عطا کرتی ہے. ایک صلوات دیجیے آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان. یا سورہ فجر کی آخری آیت، یا ایھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ یعنی نفس پرسکون. تو سکون کا جو ہم ردیف معنی اطمینان. ایک اور لفظ ہے، البتہ یہ بہت ضروری نہیں بتانا، لیکن چونکہ قرآن میں آیا ہے اصحاب کہف کے بارے میں، وہ جو 7 اور 8 یا 7 یا 8 کی تعداد میں اختلاف ہے. یہ جو آدمی تھے غار میں پناہ لیے دقیانوس بادشاہ سے ڈر کی وجہ سے، تو اس نے قتل کرنے کے لیے آدمیوں کو ان کے پیچھے لگا دیا تھا. تو گھبراہٹ ان کو ہو رہی تھی غار میں. تو اللہ نے کہا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ نے کیا کیا کہ ان کے دلوں کو سکون عطا کر دیا کہ گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں. تو لفظ سکون کی جگہ پر ربط لفظ استعمال ہوا ہے. تو بہرحال عزیزو سکون بہت ضروری ہے. حدیث ہے معصومین فرماتے ہیں السکینۃ عنوان العقل، سکون عقل کا عنوان ہے. یعنی کوئی بھی کام اگر کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عقل اگر آپ کی کام کرے تو وہ کام سکون سے ہی ہو سکتا ہے. چاہے وہ مطالعہ ہو، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ آفس کا کام ہو، چاہے وہ گھریلو کوئی کام ہو. اگر سکون ہے آپ کے پاس تو وہ کام، کیونکہ عقل بھی آپ کی اچھی طرح سے کام کرے گی اور وہ کام اچھے طریقے سے کیا جا سکے گا. لیکن سکون نہیں ہے تو وہ کام بھی جو ہے عقل پوری طرح سے کام نہیں. السکینۃ عنوان العقل. ایک صلوات اور پڑھ دیجیے آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 8، اس میں ہمارے چوتھے امام نے
44 چیزیں 44 چیزیں بتائی ہیں جو انسان کے سکون کو چھین لیتی ہیں. موقع نہیں کہ ان کو بیان کیا جائے. اگر آپ لوگوں کے پاس اردو میں ترجمہ ہے, علامہ ذیشان احمد صاحب کا بھی ترجمہ ہے اور بھی ترجمہ ہے, جا کر کے دیکھیں. اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص, لالچ کے ہیجان سے مجھے بچا, حسد سے بچا, غضب سے بچا, تمام چیزیں جو سکون کو چھین لیتی ہیں. 44 چیزیں گنائی ہیں ہمارے چوتھے امام نے. اس وقت جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ پیغمبر اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شرائط. مومن کو 5 پریشانیاں رہتی ہیں, یعنی جب کہ وہ روزمرہ کی زندگی میں سمجھ لیجیے اس کی آنکھ کھلی تو وہ 5 طرح کی پریشانیاں اس کو گھیر کے رکھتی ہیں. انشاءاللہ کل کی بھی مجلس میں سکون پر ہی اس کو اختتام آج جہاں تک پہنچ سکا. المؤمن بین 5 شدائد. پہلی پریشانی شیطان یضلہ, شیطان مومن کے چکر میں لگا رہتا ہے تاکہ اس کو گمراہ کر دے. یضلہ یعنی مومن کو گمراہ کر دے, بھٹکا دے. روایتوں میں ملتا ہے کہ شیطان انسان کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہے. من بین ایدیہم, سامنے سے, من خلفہم, پیچھے سے, ان یمینہم, دائنی طرف سے, ان شمالہم, بائیں طرف سے, یعنی چکر لگاتا رہتا ہے کہ کہاں سے کمزور پہلو پر ملے اور شیطان جو انسان کو بھٹکا دے, گمراہ کر دے. ہر نبی کے پاس شیطان آیا بہکانے کے لیے. جناب آدم کے پاس آیا, بہکا ہی دیا. جناب موسیٰ کے پاس, جناب عیسیٰ کے پاس, ہر نبی کے پاس. جناب موسیٰ کے پاس تو آپ کو معلوم ہے وہ واقعہ آگے بات ذہن میں بتاؤ. جناب موسیٰ کے پاس میں آیا, کہا کہ اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں, کوہ طور پہ جا رہا ہوں. تو کہا کہ اللہ سے پوچھو کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ نے توبہ کا جو آغوش رحمت ہے پروردگار عالم, توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا رکھا ہے. تو کہا ٹھیک ہے پوچھ کے آتا ہوں. پوچھا, کہا کہ شیطان ملا تھا اللہ پاک کو, پوچھ رہا تھا کہ میری توبہ. اللہ نے کہا کہ اس سے کہہ دو کہ جناب آدم کی قبر پر وہاں پر جا کر کے سجدہ کر لے, اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. آ کے جناب موسیٰ نے بتایا تو کہا کہ جب خود جناب دیکھیں اس کو توفیق ہی نہیں ہے, جب خود جناب آدم کا سجدہ ہم نے نہیں کیا, اس کے سامنے سجدہ نہیں کیا, تو ایک صلاۃ دے دیا. ایک بار اور صلاۃ دیجیے. تو مومن کو 5 قسم کی پریشانی مبتلا رہتا ہے مومن. شیطان یضلہ, شیطان جو اس کو بہکاتا ہے گمراہ کرنے کے چکر میں. چاروں طرف سے جیسے پہلوان ایک پہلوان کو پٹکنے کے چکر میں رہتا ہے, کہاں سے موقع ملے اور اس کو پچھاڑ دے, اسی طرح سے شیطان چکر لگاتا رہتا ہے. موسیٰ, جناب موسیٰ کے پاس میں آیا, میری توبہ قبول ہوگی؟ کہا ہاں. اللہ سے پوچھ کے بتایا کہ آدم کی قبر کا سجدہ کر لو. کہا کہ جب آدم کا ہی سجدہ نہیں کیا تو اب ان کی قبر کا کیا سجدہ کریں گے. لیکن ٹھیک ہے, آپ نے مجھ پر ایک احسان کیا, میرا ایک کام آپ نے کیا, اللہ سے پوچھ کر کے آئے, لہذا میں بھی آپ کے پر ایک احسان کا بدلہ, ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, میں بھی آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. میرا مقصد اس واقعے کو بیان کرنے کا یہی تھا. شیطان کہتا ہے کہ کسی مومن کے پاس اگر یہ 3 باتیں آ جاتی ہیں تو میں بہت خوش ہو جاتا ہوں اور بہت آسانی سے پھر میں اس کو بہکا لیتا ہوں. اگر مومن عجب میں مبتلا ہو جائے, عجب یعنی خود پسندی, اپنوں کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے, یہ بیماری جو ہے وہ گنہگاروں میں اور برے لوگوں میں کم پائی جاتی ہے, اچھوں میں یہ برائی زیادہ پائی جاتی ہے. حتیٰ علماء اس برائی سے جو ہے وہ بچے نہیں ہیں. اپنے کو دوسرے سے بہتر سمجھنا, میری مجلس ان سے اچھی ہوتی ہے, میرا درس ان سے اچھا ہے, میرا علم ان سے بہتر ہے, میرا بیان ان سے بہتر ہے. یہ میں نے کہا کہ جو تھوڑا بہت نماز دعا عبادت کرنے لگتے ہیں ان کے اندر یہ بیماری زیادہ خطرہ. شیطان کہتا ہے اگر کوئی شخص عجب میں یعنی خود پسندی, اپنے کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگنا, بس میں اس کے بالکل قریب ہوتا ہوں, کبھی بھی اس کو جو ہے میں پٹک سکتا ہوں, کبھی بھی میں اس کو گمراہ کر سکتا ہوں. دوسرا, جب وہ غضبناک ہو جاتا ہے, غصہ تو ہے ہی شیطان کے ایک تیر میں سے شیطان کا, جب وہ غضبناک غصے میں عقل جو ہے اس کی ضائع ہو جاتی ہے. جنون کی ایک قسم ہے,
مولانا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ غضب جو ہے جنون کی ایک قسم ہے، اور اس کی دلیل یہی ہے کہ انسان غصہ کرنے کے بعد ندامت محسوس کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے. اور آگے بھی ایک بڑا مزیدار جملہ ہے کہ اگر غصہ کرنے کے بعد شرمندگی محسوس نہ کرے تو سمجھ لو اس کا جنون کامل ہو چکا ہے، یعنی پورا ہی پاگل ہے وہ، کہ شرمندہ بھی نہیں ہو رہا ہے وہ. تو اگر غصے میں آیا ہے تو بھی میں اس کو بہت، میں اس کے قریب ہوں، کبھی بھی اس کو اوپر میں حاوی ہو سکتا ہوں. اور تیسری چیز جو اس نے بتایا کہ جب دو نامحرم ایک خلوت میں ہوں، تنہائی میں دو نامحرم ہوں، ایک عورت ایک مرد نامحرم، تو کبھی بھی میں بہت قریب ہوتا ہوں ان کے، اس وقت کبھی بھی میں ان پر حاوی ہو سکتا ہوں اور اوپر قابو پا سکتا ہوں. تو شیطان، ارے یہ ہم لوگ کبھی کبھی سمجھتے ہیں ہوا ہوا قوا لگا دیا تو شیطان ہم سے بہت دور ہے. ارے اب ہمارے اور قریب آ گیا ہے، کیونکہ صراط مستقیم پر شیطان زیادہ کوشش کر رہا ہے. جو پہلے ہی سے بہکے ہوئے ہیں ان کے چکر میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا ہے. وہ جو سیدھے راستے پر ہیں ان کو ہی زیادہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے. ایک عالم دین تھے، ان کو احساس ہو گیا کہ میرا تقویٰ و پرہیزگاری، شیخ مرتضیٰ انصاری جس کا کل پرسوں ذکر آیا تھا، آخری امام نے جن کو فتوے کی اصلاح کی، جو میں نے بتایا تکرار نہیں کرنا اس واقعے، میرا تقویٰ و پرہیزگاری شیخ انصاری کے جیسا ہے. خواب میں دیکھا کہ شیطان چلا جا رہا ہے، موٹی موٹی زنجیریں ٹوٹی ہوئی اس کے ہاتھ میں. انہوں نے شیطان سے پوچھا کہ یہ زنجیریں کیسی ہے؟ تو کہا یہ سب شیخ انصاری پر ہم نے ڈالا تھا، لیکن ہر زنجیر کو انہوں نے توڑ دیا، ہمارے دام میں آئے نہیں. کیونکہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، ان کے پاس ایک امانت رکھی تھی، اس امانت کو انہوں نے خرچ نہیں کیا، اور حتیٰ کہ بچہ، ان کی زوجہ کا بچہ پیٹ میں شفٹ ہو گیا، لیکن وہ امانت میں خیانت نہیں کی تھی. اسی کے بعد یہ واقعہ ہوا. تو کہا ہر زنجیر، جو بھی زنجیر ڈالتا ہوں جو ہے شیخ انصاری اس کو توڑ ڈالتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ اور میرے لیے کون سی زنجیر ہے؟ میری والی انہوں نے سوچا اور موٹی سی ہوگی. تو شیطان ہنسا، کہتا ہے کہ تمہارے لیے زنجیر کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک اشارہ کافی ہے تم کو بہکانے کے لیے. بہت زیادہ، یعنی جب تک کہ انسان یہ نہ دیکھ لے کہ شیطان مر چکا ہے. چار بڑے جو وائز جو اللہ نے جناب موسیٰ کو نصیحت کی ہے اس میں سے ایک یہی ہے کہ جب تک کہ یہ نہ دیکھ لو کہ شیطان مر چکا ہے جب تک مطمئن نہ ہو. بڑے بڑے برسیسہ عابد، ان کا واقعہ سناؤ تو پورے مجلس واقعات پر ہو جائے گی. بڑے بڑے بلعام باورا جو مستجاب الدعویٰ اس میں اعظم ان کے پاس ہے، ان کا چاروں خانے چت کر دے رہا شیطان. اور شیطان بقول عامر قراتی کے، محسن قراتی کے استاد درس اخلاق اور ایران کے بہت مشہور، شیطان جو ہے وہ انسان کے پاس میں ہمیشہ ایک درجہ آگے ان سے آتا ہے. اگر کوئی 10ویں پاس ہے تو شیطان جو آئے گا وہ 12ویں پاس آئے گا. 12ویں پاس ہے تو گریجویٹ کیا ہوا آئے گا. اگر گریجویٹ ہے انسان تو پوسٹ گریجویٹ ماسٹر ڈگری والا شیطان آئے گا. اور اگر ماسٹر ڈگری ہے تو پی ایچ ڈی کیا ہوا آئے گا. تو اس کے پاس افراد کی کمی نہیں ہے، تو وہ ایک مرحلہ آگے، اس کو خوب پتا ہے کیسے بیوقوف بنانا ہے. جناب عیسیٰ کے پاس میں آیا، جناب عیسیٰ سے کہا اے عیسیٰ بخاری چکار کو نہیں، کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہا کہ جا رہا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے، دین ایمان کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے. شیطان کہتا ہے دیکھیے کوشش کرنے میں وہ کہتا ہے سنگ مفت گنجش کا مفت. فارسی مسئلہ ہے پتھر بھی فری اور چڑیا بھی فری، لہذا مارو لگ گیا تو لگ گیا ہے نا، فری. ایسے ہی شیطان بھی کوشش کرتا ہے، جبکہ جان رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے گارنٹیڈ معصوم ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، نبی ہے، لیکن کوشش کر کے جانے میں کیا حرج ہے، کوشش کر رہے. کہتا ہے جناب عیسیٰ سے ارے تم اللہ کی طرف بلانے جا رہے، تم تو خود ہی خدا ہو، تم تو خود ہی اللہ ہو. اچھا میں اللہ ہوں؟ کہا ہاں. تم یحیی و یمیت، یہ کوالٹی تمہارے اندر ہے، تم مردے کو زندہ کرتے ہو، اللہ کی صفات میں سے ایک ہے وہ مردے کو زندہ کرتا ہے. تم لم یلد ولم یولد بھی ہو، قل اللہ احد کی سورہ ذہن میں رہے آپ آتے ہیں. تم لم یلد ولم یولد بھی ہو، نہ تمہارا کوئی باپ ہے اور نہ ہی تمہاری کوئی اولاد ہے. اور اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بیماریوں کو شفا دیتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. تم لا علاج بیماریوں کی شفا بھی دیتے ہو، تم ہی تو خدا ہو. تم کہاں جا رہے ہو، کس کی طرف بلانے جا رہے ہو؟ جناب عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، بلند بلند کہنا شروع کیا سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ شیطان جو ہے وہ اللہ کا نام آئے تو پھر فرار کرے وہاں سے. تو شیطان عزیزوں کوشش میں لگا ہوا ہے انسان کے. البتہ یہاں تھوڑی سی ایک بات آگے
اور جہاں بھی یہ بات آتی ہے میں اس بات کو بیان کرتا ہوں، صلوات بھی پڑھنے آتا ہوں۔ انسان کی خلقت کا مقصد اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے پیدا کیا ہے تمام انسانوں اور جناتوں کو، اور ایک طرف سے شیطان کو بھی پیدا کر دیا کہ وہ جو ہم کو عبادت ہی نہیں کرنے دیتا، اگر کچھ ہو بھی گئی عبادت تو کبھی ریاکاری سے، کبھی خود پسندی سے، دوسرے تمام عوامل ہیں، عناصر ہیں جس کی وجہ سے عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ خود نمائی اور ریاکاری اگر آ گئی، عبادت کی بھی ضائع، یا شروع سے ہی دکھاوے کی نیت سے اگر ہے، یہ تو ایک طرح سے اپنے پیر پر کلاڑی مار لینے والی بات ہے۔ جو مقصد اسی کے خلاف جو ہے ایک چیز کو پیدا کر دیا شیطان کو، تو شیطان کو پیدا ہی نہ کرتا تو یہ جو ہے معلوم ہوا ہر انسان مومن ہے، ہر انسان عبادت پہ لگا ہوا ہے۔ تو اس کے آگے خراتی نے جو جواب دیا ہے میں مختصر طور پہ پیش کروں کیونکہ بات مجھے آگے پہنچانا ہے۔ آگے خراتی نے کہا، بتایا، جواب دیا، کہا کہ ایک جواب تو یہ کہ اللہ نے شیطان کو شیطان بنا کے نہیں پیدا کیا، شیطان کے لیے بھی وہی سارے امکانات، وہی ساری فیسلٹیز، وہی ساری سویدھائیں شیطان کے پاس بھی موجود تھی جو دوسرے ملائکہ کے پاس بھی تھی۔ شیطان اپنے کرتوتوں سے، اپنے اعمال کی وجہ سے شیطان بن گیا، اپنے تکبر، اپنے غرور کی وجہ سے، اپنی حسد کی وجہ سے وہ شیطان بن گیا۔ اللہ نے اس کو شیطان نہیں بنایا کہ آپ کہا جائے سیدھا اگر اللہ میں آ کے کوئی نہیں ملا تو اللہ کے اوپر الزام لگا دیجیے، ہے نا۔ تو پہلی بات یہ کہ اس کے لیے بھی سارے امکانات فراہم تھے، جیسے ہمارے لیے بھی بہت سارے امکانات فراہم ہیں۔ میں نے کل کہا کہ تمام مخلوقات میں اللہ نے صرف انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے، باقی ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز، یہ ممبر، یہ لکڑی، یہ دیوار، یہ کپڑا، پیڑ پتی، ہر چیز ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے ارادہ اور اختیار دیا۔ اور کیوں ارادہ اور اختیار دیا؟ اس لیے کہ مقصد عبادت نہیں ہے، یہاں مقصد نہائی جس کو بولتے ہیں، فائنل جو آخری مقصد ہے وہ یہ کہ عبادت بھی اسی مقصد کے لیے ہے کہ انسان روحانی اعتبار سے ترقی کرے، یہ اصل مقصد ہے۔ اصل مقصد عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کس لیے ہے؟ وہ کہنا اللہ کے پاس کیا کمی تھی، ملائکہ عبادت کرنے والے بہت سارے موجود تھے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ روحانی اعتبار سے انسان ترقی کرے، اس لیے ارادہ اور اختیار دیا۔ اگر میں ان سے کہوں کہ میں نے بارہ مثال بھی دی، شب داری ہے، آپ کچھ چندہ دے دیجئے امام حسین کے لیے، عزاداری کے لیے، انہوں نے 100 روپیہ نکالا، دیا اپنی خوشی سے، ان کو ایک اندر سے خوشی محسوس ہوگی، ایک سکون محسوس ہوگا، ایک روحانی اعتبار سے ایک ترقی کریں گے یہ۔ لیکن زبردستی اگر ان سے آپ 1000 روپیہ چھین لیجئے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ 2-4 گالی بھی ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے گھوم جائے، تو یہ بجائے کہ ترقی کرنے کے اور تنزلی کی طرف انسان جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے ارادہ اور اختیار انسان کو دیا ہے کہ اپنے ارادہ و اختیار سے نماز شب کے لیے کھڑے ہو، اپنے ارادہ و اختیار سے اول وقت نماز پڑھو، اپنے ارادہ و اختیار سے نامحرم سے اپنی نظروں کو بچاؤ، تو جا کر کے فضیلت ہے، کیونکہ اس میں روحانی اعتبار سے ترقی ہے۔ بادے بنیا بازار لگنے والی بات نہ ہو، زبردستی کا سودا نہیں ہے یہاں پر، اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے کوئی جو ہے وہ روحانی ترقی نہیں ہے۔ تو شیطان یضل، شیطان انسان کو، آپ ایک جواب میں نے بتایا کہ اللہ نے شیطان کو شیطان بنا کے نہیں پیدا کیا ہے، اس کے لیے بھی وہی امکانات تھے، وہی تمام چیزیں موجود تھیں جو دوسروں کے لیے تھیں۔ دوسری بات یہ کہ شیطان صرف دعوت دیتا ہے، مجبور نہیں کرتا ہے، صرف ایک دعوت، یا بھائی آئیے یہ کام کیجیے، یہ گناہ کا کام کیجیے۔ باقی مومنین جو مخلص ہیں یا مخلص بندے ہیں، مخلص اور مخلص میں ایک فرق ہے، مخلص سے بھی ایک مرحلہ اور آگے جائے تو وہ مخلص ہو جاتا ہے۔ مخلص اور مخلص بندے جو ہیں وہ کیوں نہیں بیٹھتے شیطان، ان کو بھی شیطان دعوت دیتا ہے۔ پیغمبر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس شیطان نہیں آتا؟ کہا نہیں آتا ہے، لیکن اصلاً تو بے یدی، میں شیطان کو اپنے ہاتھوں سے مومن مسلمان بنا دیا میں نے۔ آتا ہے سب کے پاس، ایک نبی کے پاس آتا تھا، روز آتا تھا، آ کے بیٹھا رہتا تھا، منہ دیکھتا رہتا تھا، ٹک ٹک دیکھتا رہتا تھا۔ آخر میں ایک دن نبی نے پوچھا تم کیوں آتے ہو میرے پاس؟ کیا تم کو یہ لگتا ہے مجھے بہکا لے جاؤ گے، مجھے بہکا دو گے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ میں اللہ کی طرف سے عصمت مجھے دی گئی ہے، میں معصوم ہوں؟ کہا نہیں یہ تو ہے،
میں معلوم ہے مجھے، لیکن میں اس لیے آتا ہوں کہ آپ کے اندر ایک صفت ہے جو مجھے بہت پسند ہے. تو نبی نے کہا کہ اگر اس کو پسند ہے اس کا مطلب اللہ کو نہیں پسند ہوگی وہ صفت. کہا کون سی صفت ہے بھیا ہمارے اندر جو تم کو پسند ہے؟ تو کہا کہ آپ جب دن بھر روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کرتے ہیں تو پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں. پیٹ بھر کے، یہاں تک جس کو کہا جائے یہاں تک افطار نہیں رہا ہوگا، یہ پیٹ بھر کر کے کھا لیتے ہیں. اور یہ صفت جو ہے مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ روایت پہ ہے کہ اللہ کو بہت سخت ناپسند ہے. 3 طرح کے لوگ جو سخت ناپسند ہے، اس میں سے ایک یہی ہے کہ جو پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے. نبی نے قسم کھائی کہ آج کے بعد سے کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھاؤں گا. شیطان نے بھی قسم کھائی کہ آج کے بعد سے میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا. وقت نہیں برباد کرنا ہے مجھے. ایک سوال دے دیجیے آپ. تو شیطان نے دوسرا جواب میں نے یہ دیا کہ شیطان کو کیوں پیدا کیا. یہ سوال ذہن میں رہے. کل یا پرسوں ہو سکتا ہے انشاءاللہ موضوع مکمل ہو پائے گا. میں بات جو آگے سنوں گی کہ شیطان صرف دعوت دیتا ہے، قبول کرنا نہ کرنا وہ آپ کے اختیار میں ہے. مثال دیتے ہیں کہ اگر روز عاشورہ کوئی دوست آئے، غیر مسلم دوست آئے یا اہل سنت میں کوئی آئے کہ بھائی چلو میرے بھائی کی شادی ہے، میرے کسی بہن کی شادی ہے، آؤ شریک ہو. شیعہ کوئی جاتا ہے، دعوت دیا لیکن شیعہ نہیں جاتا ہے. الحمدللہ ابھی تک تو میں نے نہیں سنا کہ 10ویں محرم کو کوئی شیعہ کسی جشن میں کسی پارٹی میں جائے. نہیں جاتا. قبول کرنا نہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے. ایسے ہی شیطان اگر آپ کو دعوت دے رہا ہے آپ قبول نہ کیجیے. یہ تو خود ہمارے اندر جو جراثیم موجود ہوتے ہیں نا بہکنے والے، اس لیے ہم بہک جاتے ہیں. محشر میں شیطان بڑی دھواں دھار تقریر کرے گا. جب ہر آدمی یہی کہے گا شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا، وہاں آخر میں اللہ سے اجازت لے کر کے تقریر کرے گا. ایک ساتھ ایک گھنٹے کی اس کی تقریر ہوگی. شیطان بڑی فصیح و بلیغ تقریر کرے گا کہ یہ تم نے پڑھا نہیں تھا مگر قرآن میں ان الشیطان لکم عدو مبین. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تمہارے اللہ نے بار بار کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تم کیوں ہمارے بہکانے میں آئے؟ خود تمہارے اندر بھی اس کے جراثیم موجود تھے. تمہارے اندر جو مائکروب اس کے جو ہے تمام بیکٹیریات اور جو تمام کیڑے مکوڑے ہیں وہ موجود تھے بہکنے کے لیے. اس لیے تم بہکے ہو. تیسری بات جو ایک اور بھی بتاتے ہیں، اس کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. نہ بھی سمجھ میں آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، 1-2 جواب تو سمجھ میں آ ہی گیا. کہ کہتے ہیں جو رف الاشیاء باضدادہا، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اچھائی کی اہمیت اور قیمت برے کو دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے. کسی نے جناب لقمان سے پوچھا کہ آپ کا اتنا اچھا اخلاق کیسے ہے؟ تو کہا بروں کا اخلاق کو دیکھ کر کے میرا اخلاق اتنا اچھا بن گیا. تو جب برائی موجود ہوگی تو اچھائی کی قدر معلوم ہوتی ہے. شیطان موجود ہے تو مومنین اور جو افراد صالح اور نیک بندے ہیں، اللہ کے بندگان خدا ہیں، ان کی ارزش اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ان کی قدر اور منزلت بھی سمجھی جائے. اس لیے بھی شیطان ممکن ہے، اس وجہ سے بھی اللہ نے پیدا کیا. ایک سوال دے دیجیے آپ. پہلا جو پریشانی جو انسان کے لیے شیطان یضل. دوسری پریشانی جو معصوم فرمان پیغمبر اکرم کی حدیث ہے یہ کہ نفس تنازعہ، اور نفس ہے جو ہمیشہ اسے جھگڑتا رہتا ہے. تنازعہ یعنی ڈسپیوٹ، جو ڈسپیوٹ کرنا، جھگڑنا کرنا ہے انگلش میں ڈسپیوٹ جس کو آپ لوگ بول سکتے ہیں. چوتھے امام زین العابدین علیہ وفات الجنان میں بھی موجود ہے مناجات 15 یعنی 15ویں نمبر کی جو مناجات ہے اس میں نفس کی 13 شکایت کیا ہے پروردگار عالم سے. بہرحال یہ جو نفس ہے یہ برائی کو اچھائی بنا کر کے پیش کرتا ہے، گناہوں کی طرف رغبت دلاتا ہے، عبادت سے کاہلی پیدا کرتا ہے. کسی کی غیبت کی تعبیر پیش کر دیتا، فوراً نفس آئے گا. حق تھا اس کا غیبت کرنے کا، مومن کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے. مومن ہی کہاں تھا وہ؟ اس لیے تو آیت اللہ بروجردی نے کہا نا کہ دنیا غیبت کرے میں راضی ہوں اس بات پر، اس لیے کہ میرے گناہ بہرحال کم ہو رہے ہیں.
لیکن طالب علم اگر میرے گناہ کرے میری غیبت کرے تو میں راضی نہیں ہوں. طالب علم کہا کیوں؟ اس لیے کہ طالب علم تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو فاسق ہے, یہ تو فاجر ہے, مومن ہے ہی نہیں, لہذا اس کی غیبت کرنا جائز ہے. تو نفس عزیزو, آیت اللہ نظری منفرد کی ایک تقریر میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ انسان کا نفس کو کہا ہے مادر بتھا, تمام بتوں کی ماں. نفس شیطان سے بھی 3 گنا زیادہ انسان کو بہکاتا ہے. نفس امارہ, جناب یوسف زلیخا کو پوری داستان نہیں پڑھنا ہے کہ آپ لوگ منتظر رہے کہ نہیں وہ لمبی پھر بات ختم ہو جائے گی, نہیں. ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس جو ہے وہ بہت زیادہ برائی کی طرف حکم دینے والا ہے. الا ما رحم ربی, مگر ایک ہی جس پر اللہ رحم کرے. آغا نظری منفرد بہت مشہور ذاکر تھے ایران کے اور آیت اللہ لیول کے تھے. انہوں نے کہا کہ شیطان سے 3 گنا زیادہ نفس بہکاتا ہے, کیونکہ شیطان کے لیے قرآن میں ایک ہی تاکید آئی ہے, ان النفس لامارۃ ان الشیطان لکم عدو مبین, یعنی مسلماً شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے بے شک. لیکن نفس کے لیے 3 تاکید آئی ہے. انا بھی آیا ہے یعنی یقیناً, لا میں تاکید بھی آیا, لا امارہ, خالی امارہ نہیں, لا امارہ, لا میں تاکید بھی ہے, اور امارہ صیغہ مبالغہ ہے, خود بھی صیغہ مبالغہ ہے, یعنی 3 تاکید کے ساتھ نفس کے لیے کہا جا رہا ہے. نفس سے امارہ عزیزو یہ انسان کو شیطان سے بھی زیادہ بہکاتا ہے. جب جناب یوسف جیسے تھا, لیکن یہی ہے کہ انسان اگر کوشش کرے تو اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے. آخری اس واقعے کے جو آخری ٹکڑا جو واقعی شاہ واقعہ ہے, شاہ بیت ہے, عمدہ کلام یہ کہ جناب یوسف کو پتا تھا کہ دروازے بند ہیں, زلیخا نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں. ان کو ایسا نہیں تھا کہ انہی کے سامنے دروازے بند کیے تھے, پھر بھی بھاگے وہ دروازے کی طرف, یعنی گناہ سے بچنے کی کوشش کی, دروازے کی طرف بھاگے تو دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے. اسی طرح سے انسان بھی اگر بچنے کی کوشش کرے اگر بچنے کی, تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے. بہت سارے واقعات ہیں تمام لوگوں کے, لیکن بہت موضوع طولانی ہو جائے گا اور پھر میں اصل مطلب سے میرے دور ہو جاؤں گا. ایک بار اور صلوات پڑھیے آپ. تو شیطان یضلہ, نفس تنازعہ, کافر یقاتلہ. شاید آج اسی کو میں بیان کر سکوں, کیونکہ واقعات کا سہارا لے رہا ہوں تاکہ بات آسان رہے, اور باقی 2 انشاءاللہ کل, کیونکہ وہ بہت تھوڑا سا توضیح کی چاہتے ہیں کیونکہ توضیح دی جائے. ایک بار اور صلوات دیجیے آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزو, جو تیسری چیز ہے جو پیغمبر نے فرمایا کہ وہ کافر یقاتل, کافر ہے جو ہمیشہ مومن اور مسلمانوں کے خلاف در حال جنگ ہے. کافر حربی, کافر مسلمانوں. آج دیکھیے دنیا میں حالات حاضر اس لیے آپ توجہ کیجیے, آج دیکھیے مسلمانوں پر, مومنین پر کیا کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں. فلسطین میں اسرائیل کس طرح سے مظالم کر رہا ہے, یمن میں کیا ہو رہا ہے, سعودی میں کیا ہو رہا ہے, ہر پوری دنیا میں آپ دیکھیے کافر کیا کیا کر رہا ہے مسلمانوں کو. کافر یقاتل, اور یہ رہے گا اور یہ جنگ جاری رہے گی. آیت اللہ وحید خراسانی بہت ایک کیوں یعنی میں بتا کہ اگر ہمارے اوپر نظر عنایت ہے امام زمانہ علیہ السلام نہ ہو, اگر مولا کی عنایت نہ ہو, تو اگر ہمارے چاہنے والے اگر چوہے کے بل میں بھی چلے جاتے تو بھی ان کو چن چن کر کے پکڑ کر کے مار دیا جاتا. وہ امام کے نظر عنایت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آج سکون سے سانس لے رہے ہیں, ہر کام آزاداری تمام چیزیں کر رہے ہیں کافروں کو موجودگی میں بھی. امام کی نظر وہ الگ بات ہے کہ ہمارے بصیرت نہیں, ہمارے اندر اتنا شعور نہیں کہ ہم سمجھ سکیں. آیت اللہ وحید خراسانی جن کے درس خالی میں بھی لوگ گئے ہیں, میں بھی گیا ہوں کسی دن, تو اس وقت تو نہیں سنا تھا, لیکن ایک کلپ آئی تھی کچھ عرصہ پہلے, چونکہ فارسی میں تھی لہذا مولانا علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا یا سنا بھی ہوگا تو ہو سکتا ہے نہ سمجھ میں آئی ہو. میں ایک بات آ گئی تھی واقعہ, میں نے کہا اسی پہ آج ختم کر دوں گا انشاءاللہ, باقی کل 2 بیان کروں گا. آغا وحید خراسانی بیان کرنے لگے کہ ایران میں ایک زمانے میں اسلامی حکومت سے پہلے
رشیا کی فوج داخل ہوئی تھی، مرزا کوچک جنگلی وغیرہ کا جب زمانہ تھا، یہ رشین فوج وہاں پر تھی. وہ جبکہ ایران ورلڈ وار میں شامل نہیں تھا، یہ ورلڈ وار کے زمانے پر ورلڈ وار میں شامل نہیں تھا براہ راست، لیکن پوری دنیا متاثر تھی ورلڈ وار سے. جنگ جہانی جو ہوئی تھی پوری دنیا پر اثر اس کا، چاہے شامل رہا ہو براہ راست یا نہ رہا ہو. رشیا کی فوج وہاں موجود تھی. ایک دکتور شیخ حسن یا شیخ حسین مشہد میں ایک ڈاکٹر تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک آدمی آیا، ایک جوان آیا، کہنے لگا آئے دکتور حسن، شیخ حسن نام سے مشہور تھے، مجھے گولی لگی ہے، آپ میری گولی کو نکال دیجیے. شیخ حسن نے دیکھا ایک آدمی جس کے گولی لگی ہے تو اطمینان سے چلتا ہوا چلا آ رہا. شیخ حسن نے کہا بھائی یہاں تو میرے پاس وسائل نہیں ہے آپریشن کرنے کے لیے، آپ ہاسپٹل میں آئیے، وہاں میں آپ کا آپریشن کروں گا. کیونکہ یہاں پہلی بات یہ ہے کہ بے ہوش کرنے کے لیے بھی وہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں، وہ انجیکشن وغیرہ جو بے ہوش کرنے والا وہی نہیں ہے کہ میں آپ کو بے ہوش کیسے کروں. تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ اس کی فکر نہ کریے کہ مجھے بے ہوش کیسے کریں گے، آپ کے پاس جو بھی معمولی وسائل ہیں اسی سے آپ میری تیر کو نکالیے. انہوں نے کہا آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، بہت درد ہوگا، بہت تکلیف ہوگی. تو کہا نہیں، بس آپ جب آپریشن کرنے لگیے تو مجھے بتا دیجیے کہ آپ کا آپریشن شروع ہو رہا ہے اور کتنی دیر چلے گا آپ کا آپریشن. کہا کہ تقریباً 2 گھنٹہ. کہا ٹھیک ہے آپ شروع کیجیے، بس بتا دیجیے جب آپریشن کریں. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے وسائل کا جو بھی ہے قینچی اور نشتر وغیرہ سب تیار کیا اور اسے کہا کہ بس میں آپریشن کرنے جا رہا ہوں. آگے بھائی خراسانی کہتے ہیں کہ جب اس ڈاکٹر نے کہا تو اس جوان نے کہنا شروع کیا بسم اللہ النور. پھر کہا بسم اللہ النور علی النور. اس کے بعد آہستہ سے کچھ اور پڑھا جو کہہ رہے کہ نہیں سنائی دیا، ڈاکٹر کو بھی نہیں سنا دیا، وہ اللہ جانے، وہ اسی کے مخصوص عطیہ ہے پروردگار عالم. اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا. کہ ڈاکٹر کہتے ہیں جب میں قریب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ بے ہوشی نہیں تھی، بلکہ گویا اس نے اپنی روح کو خالی کر لیا تھا، اپنے جسم خلق کیا. تخلیہ روح بھی ممکن ہے عزیزو، موقع نہیں کہ ان واقعات کو بیان کیا جائے. جس طرح سے احضار ارواح ممکن ہے، روحوں کو بلایا بھی جا سکتا ہے. علامہ طباطبائی جناب خضر سے استاد ان کے تھے، جناب خضر سے علم حاصل کیا. احضار ایک مشہد کا ایک طالب علم تھا، ارسطو سے منطق پڑھتا تھا. احضار ارواح بھی ممکن ہے، تخلیہ روح بھی ممکن ہے، روحوں کو بھیجا بھی جا سکتا ہے. خود میں نے آیت اللہ حرم پناہی سے بھی جو عارف بھی تھے ان سے واقعات سنے اس سلسلے میں نے اپنی کام سے بھی ڈائریکٹ. تخلیہ روح بھی ممکن، گویا یہ کہ اس نے اپنی روح کو بھیج دیا، کہیں خالی کر دیا اپنے روح. ممکن ہے جو ایسا کرنا. نام بہت ساری چیزیں بقول ابو علی سینا کے، اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے فوراً اسے انکار مت کر دو. فَاجْعَلْهُ فِي بُقْعَةِ الْإِمْكَانِ، اس کو امکان کے زمرے میں ڈال دو. ممکن ہے، باقر صاحب صحیح کہہ رہے ہوں، جھوٹ نہ بول رہے ہوں. ممکن ہے آپ کی سمجھ میں نہ آئے یا میری سمجھ میں نہ آئے. ہزاروں باتیں آج ہمارے دادا سے کہیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ یہاں سے بیٹھے امریکہ میں 22 ویڈیو پہ بات چیت کریں گے. ہمارے دادا اگر ہوتے کہتے کیسی بے خوفی کی باتیں کر رہے ہو، ممکن ہی نہیں ہے. لیکن آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ڈائریکٹ بیٹھے آپ بھائی بات کر رہے ہیں، امریکہ میں بیٹھے بات کر رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے بات. ایسے ہزاروں چیزیں ہیں. جب مولا کا انشاءاللہ ظہور ہوگا تو ایسی مومن کے لیے روایت ہے کہ پوری دنیا اس کی ایک قدم ہے، جہاں چاہے گا جانا ایک قدم میں پہنچ جائے گا. ابھی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو بہرحال اس نے روح کو، اب جب یہ 2 گھنٹہ آپریشن چلا، 2 گھنٹے سے تھوڑا پہلے ختم ہو گیا. ٹھیک 2 گھنٹے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ جوان پھر اٹھ گیا اور پھر یہی کہہ رہا ہے وہی کلمات بسم اللہ النور، بسم اللہ النور علی النور، اور پھر ایسا سے کچھ کہا. اب یہ کہتے کہ گئے، کہا آپ کا آپریشن کامیاب رہا، گولی نکال دی گئی. اور پھر کہا کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ امام زمانہ کے ساتھیوں میں سے ہیں؟ صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اس نے کہا کہاں میں، کہاں امام، آخری امام کہاں میں. پھر انہوں نے جب اصرار کیا نہیں آپ بتائیے، آپ عام آدمی تو نہیں ہیں، عام آدمی تو تقریباً برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا. اور آپ نے جب بہت اصرار کیا تو بتایا کہ اس وقت دنیا میں 7 آدمی امام زمانہ سے براہ راست ڈائریکٹ ٹچ میں ہیں. میں ان 7 آدمیوں میں سے ایک آدمیوں کے میں ٹچ میں ہوں، میں ان کے رابطے میں، میں خود ڈائریکٹ امام زمانہ سے رابطے میں نہیں ہوں.
یہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس ان سے رابطے کی وجہ سے ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ کیا امام زمانہ کچھ نظر عنایت ہم پر نہیں ڈالیں گے. کا مطلب کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہا کہ یہ جو فوج رشین آئی ہوئی ہے اتنے دنوں سے یہاں پڑی ہوئی ہے اور فوج کہیں بھی رہتی ہے تو طرح طرح کے ظلم و مظالم ہر طرح کے وہاں ہوتے ہیں، تو کیا یہ فوج جا نہیں سکتی؟ کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو چلے جائیں گے. کہا نہیں، کچھ آپ کریے. آغا بیگ برسانی نے کہا کہ وہ گیا اور اس نے بلند آواز میں کہا بیریت، یعنی جاؤ، اردو میں جاؤ. 2 یا 3 بار اس نے کہا بیری. اس کا آگے بیٹھ گیا. بعد میں ڈاکٹر بتاتا ہے کہ جب یہ جوان گیا تو میں نے جا کر کے دیکھا کہ وہ جو فوج تھی رشین، وہاں کھلبلی مچی ہوئی ہے، بھگدڑ مچی ہوئی ہے اور سب سامان پیک کر رہے ہیں اور گاڑی پہ سوار ہو کے بھاگ رہے تیزی سے. اس نے کہا تھا بیری یعنی جاؤ. پتہ لگا کہ بھائی کیا بات بتایا کہ رشیا سے وہاں سے ہیڈ کوارٹر سے اعلان ہوا ہے، فون آیا، کہا یہ کہ فوراً وہاں سے خالی کر کے واپس آؤ رشیا میں. ایک لفظ بیری، وہ بھی امام زمانہ نہیں ہے کیونکہ 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی کے رابطے میں. بہرحال جو میں کہنا چاہ رہا تھا جس کی وجہ سے یہ واقعہ اتنا طولانی آپ کو سنایا کہ اس نے ڈاکٹر نے کہا کہ کیا امام ہمارے آخری امام ہمارے اوپر کچھ عنایت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، لطف و عنایت نہیں، یہ فوج وغیرہ یہ تم. تو اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا کہ امام زمانہ دل خوشی نہ ڈالا تھا دن بسیہ. امام زمانہ راضی خوش نہیں ہے آپ لوگوں سے، اس مملکت سے، اس حکومت سے امام زمانہ خوش نہیں ہے. صرف ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے امام زمانہ کی توجہ اور نظر اور عنایت اور لطف ان کا برقرار ہے. وہ وجہ ہے کہ آپ لوگ محرم میں عزاداری برپا کرتے ہیں، ایام عزا میں آپ امام حسین کا غم مناتے ہیں. عزیزو، بس میں یہیں سے رفت مسائل دے رہا ہوں کیونکہ بہت طولانی گفتگو ہو رہی ہے. عزیزو، یہ ایام عزا اس کو آپ معمولی نہ سمجھیے. ملائکہ اس میں آتے ہیں. ملائکہ جب ایام عزا میں شریک ہوتے ہیں، چھٹے امام کے گھر پر جب مجلس ہوئی، جو روضہ خوان تھا اسے چھٹے امام نے فرمایا کہ اے ابو ہارون، جتنے انسان موجود تھے اس سے کہیں زیادہ ملائکہ موجود تھے اس میں. تو صرف اس مجلس کی بات نہیں، ہر مجلس میں، اس مجلس میں بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ملائکہ موجود ہوں گے اور ملائکہ عزاداری کے مجلسوں میں آتے ہیں اور تبرکات حاصل کر کے جاتے ہیں. جب اوپر پہنچتے ہیں تو ملائکہ کہتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ تمہارے پاس سے خوشبو آ رہی ہے. بتاتے ہیں کہ ہم عزاداری کر کے آ رہے ہیں، ہم مجلس امام حسین میں شریک تھے. تو دوسرے ملائکہ بھی آتے ہیں اور آئے دنیا میں دیکھا کہ مجلس ختم ہو چکی ہے تو در و دیوار سے اپنے کو مس کرتے ہیں اور ان کے جسم سے بھی روشنی آزاد ہوتی ہے. عزیزو، آج میری خواہش ہے چند جملے مسائل کے واقعے کے ساتھ میں بیان کروں. جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں مدینے میں تھا کہ میں اتنے میں ایک آواز آئی، اے سلمان. اتنے میں آواز آئی، کسی نے مجھے پکارا. میں نے مڑ کے دیکھا کہ ایک بزرگ انسان مجھے پکار رہا ہے. میں رکا، وہ آدمی آیا، کہا کہ آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ تو کہا میں مسلمان ہوں. جناب سلمان نے کہا میں مسلمان ہوں، اسلام مذہب ہے میرا، دین میرا اسلام ہے. تو کہا کہ اچھا میں تو یہودی ہوں، میں شام سے آیا ہوں مدینے میں اپنے کچھ رشتہ داروں کے یہاں. تو کہا اچھا. لیکن اس نے یہودی نے کہا کہ ہمارے یہاں یہودیوں میں ایک دستور ہے، ایک رواج ہے کہ جب کوئی بڑی پریشانی آتی ہے تو ہم چند بوڑھے لوگ جمع ہو کر کے اللہ کو قسم دیتے ہیں، واسطہ دیتے ہیں جناب موسیٰ ابن عمران کا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا، نبی کا، اور اس کے توسل سے اس پریشانی کے لیے دعا مانگتے ہیں. میری خواہش یہ ہے کہ آپ بھی آئیے، شریک ہوئیے اور اللہ کو جناب موسیٰ کا واسطہ دے کر کے میں اپنی بیٹی کے لیے دعا مانگنا چاہ رہا ہوں. تو کہا آپ کی بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ کہا میری بیٹی نابینا ہے اور پورے جسم میں اس کے پیرالائز اور دوسری بیماریاں ہیں. جناب آپ ہمیں سمجھ گئے ہو گئے اس کی بچی کوئی جناب ہندا، جو بعد میں ہندا یزید کی جو زوجہ بنی تھی، وہ بچی تھی اس وقت. جناب سلمان نے کہا کہ میں چلو تم میرے ساتھ میں اس بچی کو لے لو، چلتا ہوں. کہاں چلو؟ کہا طبیب کے پاس. کہا طبیب کے پاس بہت گیا ہوں، طبیب کے پاس بہت گیا ہوں، اب ڈاکٹر کے پاس جانے کی طاقت نہیں ہے. کہا کہ یہ دوسرے ہیں.
تو اس نے کہا کہ اگر میری بچی ٹھیک ہو گئی، میرے پاس بہت دولت ہے، بہت مال اور دولت ہے، میں تم کو بہت دولت دوں گا۔ جناب سلمان نے کہا مجھے تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ لے کر کے آئے مولا کائنات کے پاس، اور جب جناب سلمان نے بیان کیا کہ یہ بچی ہے، نابینا بھی ہے اور دوسری بیماریاں بھی، جسمانی اندرونی بیماریاں بھی ہیں، مولا کائنات نے امام حسین کو بلوایا۔ امام حسین اس وقت 4 یا 5 سال کے تھے۔ امام حسین آئے اور ایک تشت میں پانی منگایا اور امام حسین سے کہا بیٹا اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈالو۔ امام حسین نے اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈالا اور اس پانی کو اس بچی کی آنکھوں پر چھڑکا گیا، اس بچی کی آنکھوں کو شفا مل گئی، بینائی مل گئی۔ اور اس کے بعد مولا نے کہا کہ باقی پانی میں لے جاؤ اور یہ بچی اس پانی سے غسل کر لے، اس کے جسم کی ساری بیماری دور ہو جائے گی۔ اس بچی کی ساری بیماری اس پانی سے دور ہوئی۔ یہ بچی فوراً جب بینا ہوئی اور بیماری دور ہوئی تو اس نے کہا کہ میں اسلام مذہب، اسلام دین قبول کرتی ہوں۔ دین اسلام قبول کیا، باپ نے بھی دین اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد اس کے باپ نے کہا کہ مولا اب تو میں نے دین اسلام قبول کیا، ہم کو اسلام کی کچھ بھی آشنائی نہیں ہے، میری یہ خواہش ہے کہ یہ بچی کچھ دن آپ کے یہاں رہے تاکہ دینی تعلیمات اور دینی ماحول میں اس کی پرورش ہو جائے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آغائی کافی کے واقعہ ان کی کتاب میں موجود ہے، بستان بلبل بستان میں، کہ پھر اس بچی کو دیکھنے یہودی بہت سارے آتے تھے شام سے، اور بہت سارے دیکھ دیکھ کر کے، بہت ساروں نے تو سن کر کے یہ واقعہ دین اسلام کو قبول کیا، انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا۔ اب یہ بچی کافی بڑی جب ہو گئی، ایک دن جب باپ ملنے کے لیے آیا تو مولا کائنات نے کہا کہ اب اپنی بچی کو لے کر کے جاؤ۔ تو کہا مولا کیا کوئی گستاخی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے میری بچی سے؟ کہا نہیں، لیکن لڑکیاں جب تک کی شادی نہیں ہو جاتی ان کو اپنے ماں باپ کے گھر میں سکون ملتا ہے، اپنے ماں باپ کا گھر اس کا گھر ہوتا ہے، اور شادی کے بعد شوہر کا گھر اس کا گھر ہوتا ہے، لے کر کے جاؤ۔ کہا کہ میں بچی سے پوچھ لوں اس کی کیا خواہش ہے۔ تو جب بچی سے پوچھا تو کہا کہ میں تو چاہتی ہوں پوری زندگی اسی گھر کی میں رہوں اور اسی گھر کی میں ایک خادمہ رہوں اسی گھر کی، لیکن مولا نے کہا نہیں، اس کے باوجود بھی تم اس کو لے کر کے جاؤ۔ اس نے کہا کہ جو آپ کی مرضی، جو آپ کا حکم۔ بچی کو لے کر کے آ گیا، اور حالات جب بدلے عزیزوں تو یہی بچی جب بڑی ہوئی تو یزید مرون کی زوجہ ہوئی، اور یہ بچی جب جانے لگی گھر سے تو بہت روئی۔ کتابوں میں کہ جناب فاطمہ زہرا کے قدموں پر گر گئی اور کہا کہ اے بیوی اب جدائی کا وقت آ گیا۔ اور آخر میں امام حسین سے جب رخصت ہونے لگی تو کہا کہ آقا آپ ہی نے مجھے آنکھوں میں بینائی بخشی، آپ ہی کی وجہ سے مجھے صحت ملی، آپ ہی کی وجہ سے میں نے دین اسلام کو قبول کیا، یہ جدائی، اس گھر سے جدائی میرے لیے بہت سخت ہے۔ یہ بچی چلی تو گئی لیکن ہمیشہ اس کا دل مدینے میں لگا رہتا تھا، مدینہ آنے کی اس کی بڑی خواہش تھی۔ لیکن یہ کب آئی؟ جب زندان شام میں یہ لوٹا ہوا قافلہ، بس چند جملے صرف مصائب کے، جب یہ لوٹا ہوا قافلہ رات کی تاریکی میں جب اس نے سنا کہ زندان سے رونے کی آواز آ رہی، یزید کے ساتھ میں یہ بیٹھی ہوئی تھی زوجہ اس کی ہندا، کہتی یہ رونے کی آواز، اس رونے میں ایک عجیب درد ہے، ایک عجیب کشش ہے۔ جناب زینب کی آواز آج بھی سننے والے اپنی کانوں سے سنتے ہیں، کربلا سے جناب زینب کے رونے کی آواز اس زمانے میں لوگ سنتے ہیں۔ مقدس اردبیلی آتے تھے جب کربلا تو کبھی سوتے نہیں تھے رات میں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ راتوں کو سوتے کیوں نہیں ہیں کربلا میں؟ تو کہا میں ایک بار سونے کی کوشش کی تھی، جناب زینب کے رونے کی آواز میرے کانوں میں رات بھر آتی رہی، اس لیے میں سو نہیں سکا، لہذا آپ میں کبھی بھی کربلا میں آتا ہوں تو دن میں سو لیتا ہوں لیکن رات میں نہیں سوتا ہوں۔ زندان سے جو آواز آ رہی تھی، اس عورت نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ جا کر کے ان سے ملاقات کروں۔ یزید نے کہا جاؤ۔ اب جب یہ چلی کنیزوں کے ساتھ میں شمع لے کر کے چلی، آپ کو معلوم ہے زندان میں اندھیرا، تاریکی، ظلمت کا ماحول تھا۔ سید سجاد نے پھوپھی سے کہا ہے پھوپھی ہندا آ رہی۔ سوچئے جناب زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ہندا آئی اور جناب زینب کے پاس زمین پر بیٹھ گئی، اور اس کے بعد کہتی کہ آپ حضرات کہاں سے آئے ہیں، کہاں کے اسیر ہیں؟ تو جناب زینب نے کہا ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ جب اس عورت نے مدینے کا نام سنا تو اس کا دل بے چین ہو گیا، کہا اچھا آپ مدینے کے رہنے والی ہیں، میرا بچپنا مدینے میں گزرا ہے، میری بڑی خواہش ہے مدینے میں جاؤں، اور مدینہ کا نام سن کر کے میں بے چین ہو جاتی ہوں۔
تو کہا پھر ہندا نے پوچھا کہ آپ مدینے میں کس محلے کی رہنے والی ہیں؟ پھر جناب زینب کی نظریں جھکی ہوئی تھی شرم سے. جناب زینب نے کہا ہم بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں. تو جب اس نے سنا کہ بنی ہاشم کے رہنے والی ہے تو اس نے کہا ارے آپ بنی ہاشم کے محلے کی ہے تب تو آپ آقا امام حسین کو بھی جانتی ہوں گی, آقا حسین کو بھی جانتی ہوں گی, بی بی زینب سے بھی آپ واقف ہوگی. اتنا سننا تھا کہ جناب زینب نے اپنے سر کو بلند کیا, کہا اے ہندا میں زینب ہوں اور جس حسین کی تم بات کر رہی ہو اس کا سر تشت یزید کے سامنے موجود ہے, پہلے نو کے نیزہ پر پھرایا گیا ہے. عزیز و روایتوں میں ملتا ہے کہ ہندا نے جب دیکھا جناب زینب کو اس حالت میں, ایک پتھر وہاں پڑا ہوا تھا, اس پتھر کو اٹھا کر کے اپنے سر پر پڑتا, واہ حسینہ واہ مظلومہ, بے ہوش ہو جاتی ہے. سیادم الذین ظلموا